بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ من کل، ہر قسم کی چیزوں میں سے، ہر من کلن یعنی من کل صنف، من کل امت، یا من کل ما امرتک، ہر اس چیز میں سے جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ زوجین، دو جوڑے، اثنین، دو، یہ اثنین پھر تاکید ہے، ورنہ زوجین سے اثنین کا پتہ چل رہا ہے، اثنین زوجین کی تاکید ہے، اور یہ زوجین یہ فسلک کے لیے مفعول ہے، بس داخل کیجئے اس میں زوجین اثنین، دو دو جوڑے، مختلف چیزوں کے، مختلف جانوروں کے جو پانی میں نہیں رہ سکتے اور ضرورت کے جانور ہیں اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک جوڑا لے لیجیے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر ان کو جن پر اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان میں سے۔ من سبق علیہ القول، جن پر فیصلہ ہو چکا ہے، القول من اللہ بالہلاک، ابن کثیر، یعنی اللہ کی طرف سے جن کی ہلاکت کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر اپنے باقی اہل کو اس میں داخل کیجیے۔ اہل میں ایمان والے بھی داخل ہیں اور گھر والوں میں سے بھی وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور من سبق علیہ القول کون ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا یا ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو اس میں سوار نہ کرنا۔ سبق علیہ القول، یہ جو سبقہ ہے نا، سبقہ کے بعد کہیں قرآن میں لام آتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 میں گزر گیا ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ سبقت لہم، جن کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اچھا فیصلہ۔ اور سبق علیہ، سبق علیہ کا معنی جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ لام اور علا کا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے فائدے میں ہے، فائدہ ہے اسی چیز کا جو اس نے عمل کیا ہے، وعلیہا، اور اسی پر وبال ہے اس گناہ کا، اس جرم کا جو اس نے کیا ہے۔ تو علیہا وبال کے لیے اور لہا کا استعمال نفع کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، سورہ صافات میں ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے لیے اور رسولوں کے لیے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، تو وہاں لقد سبقت کلمتنا لعبادنا، واللام ہے، سبقت لہم، سبقت لعبادنا، یہاں سبق علیہ القول۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم سے بات نہ کیجئے ظالموں کے بارے میں۔ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ابن جریر میں ہے فِي الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجئے، یعنی سفارش ان کے حق میں نہ کریں۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک ان کے بارے میں غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مغرقون کا یہ معنی ہے کہ ان پر غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ غرق ہو چکے ہیں، ابھی طوفان آیا تو نہیں تھا نا، غرق ہو چکے ہیں یعنی غرق ہونے کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایسا پکا فیصلہ ہے گویا وہ غرق ہو چکے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب آپ برابر ہوں اور سوار ہوں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک، کشتی پر، تو سوار ہوتے وقت فقل الحمد للہ، تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ جس نے ہمیں نجات دی قوم ظالم سے۔ یہ وہ نجات ہے جو برکت ہے سورت کے عنوان کے مطابق۔ تو سوار ہوئے، اللہ نے فرمایا سوار ہو، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، دوسری صورت میں یہ، اور فقل الحمدللہ، فقولو نہیں کہا، واحد کا انداز ہے کہ تم سب الحمدللہ کہو، لیکن چونکہ نبی کی نبوت میں وہ نبی امام ہوتا ہے تو باقی سارے پھر ان کی اقتداء میں کہیں گے، اس لیے خطاب اولی ہے تو واحد ہے۔ من القوم الظالمین، ظالم قوم سے جو نہ ماننے والے تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ دیجئے اترتے وقت، یہ فقل الحمدللہ تو سوار ہوتے وقت کی دعا تھی، اب اترتے وقت کہہ دیجئے اے میرے رب انزلنی، مجھے اتاریے، منزلا مبارکن، ایسی جگہ جو برکت والی ہو۔ منزلن مصدر بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں اتاریے مبارک اتارنا، یا ہمیں اتاریے ایسی جگہ جو جگہ مبارک ہو، اور مبارک جگہ میں اتارنا، یہ جو اتارنا انزلنا عربیت کے مطابق اس میں ایسا اتارنا ہے جہاں کسی کی عزت ہو رہی ہو اور مہمانی ہو رہی ہو، یہ مہمانی کا اتارنا ہے۔ نزلاً جسے کہتے ہیں، نزلاً من غفور الرحیم۔ اور برکت والا اتارنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اتریں اور ہمیں فائدہ زیادہ ملے، اور وہ فائدہ کشتی کے اندر تو یہ کہ یہاں سے ہم نجات پا کر سکون کے ساتھ اتر گئے، تو یہ نجات ایک برکت ہے، تو مبارکن سورت کے عنوان کے حساب سے یہ برکت کا ذکر ہے۔ اور پھر اترنے کے بعد وہاں مال و اولاد کی کثرت ہو، یہ بھی برکت ہے، اور وہاں پھر دین پھیلے، توحید پھیلے، تو یہ بھی برکت ہے۔ تو دنیاوی برکت، نجات کی برکت اور دینی برکات۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ یہ ایک حالیہ انداز ہے اور اصل میں علت ہے کہ تو ہی بہترین اتارنے والا ہے، اس لیے ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں ایک مبارک جگہ اتار۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے، بے شک اس میں یعنی اس واقع نوح اور قوم نوح میں، اور بے شک اس مومنین کی نجات اور کافرین کے ہلاکت میں، لآیات البتہ نشانیاں ہے، دلائل ہیں۔ کیا دلیل؟ وہ دلیل یہ کہ اللہ قادر ذات ہے، وہ دلیل یہ کہ نبیوں کی دعوت سچ ہے، وہ دلیل یہ کہ اے مشرکین مکہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو، وہی اعتراضات کر رہے ہو جو اعتراض نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، تو تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ امام ابن کثیر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں لآیات لحججا ودلالات ودلالات واضحات علی صدق الانبیاء، یعنی اس میں واضح دلائل ہے انبیاء کی صداقت پر۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم البتہ آزمانے والے، امتحان لینے والے ہیں۔ ان دلالات اور آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان قوم کو آزمانا تھا اور آزمایا۔
اور سن لیں کہ ہم آزمانے والے ہیں، تو یہ ہم نے امتحان لیا، اس امتحان میں مومنین کامیاب ہوئے اور منکرین ناکام ہوئے، اور یہ امتحان کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ہم آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک دوسری قوم کو۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر ایک اور قوم آئی۔ وہ کون سی قوم تھی؟ نام نہیں لیا، لیکن قرآن مجید میں عموماً جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ان کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے قوم ہود کا، عادیوں کا۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا، تو اس انداز میں کہ ہم نے پھر ان کے بعد ایک اور قوم کو بھیجا، تو بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے قوم عاد مراد، لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس قوم سے مراد قوم صالح ہے، یعنی سمود مراد ہے، جو عادیوں کے بھی بعد آئے، اس لیے کہ آگے اسی قوم کے تذکرے میں آگے فرمایا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے۔ تو ایک چیخ اور صیحہ کا جو عذاب تھا وہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں اور مقامات کی تصریحات سے معلوم ہے کہ وہ عذاب قوم سمود پر آیا ہے۔ قوم عاد کو تو اللہ نے ایک ہوا بھیج کر ہلاک کیا تھا، تو یہاں ہوا کا ذکر نہیں ہے، یہاں صیحہ کا ذکر ہے، اس لیے ان مفسرین نے اس پر جزم کیا ہے کہ صحیح بات یہ کہ یہ قوم صالح ہے۔ لیکن جو اس کو قوم عاد مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے انداز بیان میں قوم عاد ہی مراد ہے، البتہ صیحہ کا جو عذاب ہے تو یہاں یہ تو نہیں کہا کہ ان پر ہوا کا عذاب نہیں آیا، ہوا کے عذاب کے ساتھ ساتھ صیحہ کا عذاب آیا، تو یہ عذاب بھی تھا ان پر، تو اس میں کیا ٹکراؤ؟ اور یہ دوم یہ کہ جب تیز ہوا آتی ہے تو خود بخود اس سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کو یہاں صیحہ اور چیخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور سوم یہ کہ صیحہ ہر وقت چیخ اور آواز کے معنی میں نہیں، مطلق عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے عربی میں، تو ان کو ایک بڑے ہنگامے نے اور ایک عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ عذاب صیحہ بمعنی مطلق عذاب کے ہیں، یا وہ ان کے جو ہوا تیز ہوا آئی تھی یہ اسی کی سرسراہٹ اور آواز تھی۔ بہرحال قرآن مجید نے یہاں نام نہیں لیا، اور یہ بات دوسرے مقامات سے معلوم ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود اور سب کی طرف ہی رسول یہ دعوت لے کر آئے تھے، اور سب نے انکار کیا تو عذاب بھی آیا تھا۔ اس لیے ہمیں تعین کرنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انداز بیان ایسا ہے کہ اس میں قوم عاد اور قوم سمود سب ہی کی طرف اشارہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آگے مزید عمومی انداز ہے کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، تو متعین یہ قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے یا دونوں ہی ہیں، بلکہ قوم لوط اور قوم شعیب کو بھی شامل کر دیں۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی کی جنس میں سے۔ ارسلنا فیہم، ارسال کے صلے میں الہ آتا ہے، ارسلنا الیہ، لیکن یہاں فیہم میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ رسول کہیں اور سے نہیں آیا تھا، انہی میں سے تھا، انہی کے درمیان میں تھا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، جیسے منہم سے بھی معلوم ہو رہا ہے ہم نے بھیجا ان میں رسول انہی کی جنس میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور کہا قوم میں سے بڑے لوگوں نے اپنے تابع داروں سے، عوام سے،
ان بڑے لوگوں نے عوام سے کہا، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کہا بڑے لوگوں نے ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں نعمتیں دی تھی دنیا کی زندگی میں۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت نعمتیں دی تھی۔ اطرفناہم یعنی نعمناہم ووسعنا علیہم، جنہیں ہم نے بہت زیادہ مالدار بنایا تھا اور وہ صاحب مال و اولاد تھے۔ گویا انہوں نے کیا کفر کی وجہ یہ کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ دنیا زیادہ تھی۔ تو تینوں باتوں میں ایک ترتیب ہے، کفروا، کذبوا بلقاء الآخرہ، اور اطرفناہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دنیا حد سے بڑھ جائے اور نعمتوں میں انسان گم ہو جائے تو پھر مست ہو کر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اور بھلا کر انکار کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے تابعداروں سے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب لوگ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور الزامات کو مسترد کرنے لگے، تو قوم کے بڑوں نے پھر سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح ہی بشر انسان ہے۔ اچھا، یہاں انداز ان کا کیا ہے؟ یوں بھی نہیں کہہ رہے ہماری طرح بھی نہیں کہہ رہے، دیکھیں، یعنی نوح علیہ السلام اور داعی کی توہین کی خاطر وہ اپنی طرف نسبت بھی نہیں کر رہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، ہم تو کچھ اور ہیں، وہ تمہاری طرح بشر ہے۔ بشر مثلکم، بشر مثلنا نہیں کہا۔ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، اور تاکہ تم لوگ اور زیادہ وضاحت سے سمجھ لو کہ یہ کیسا ہے، تو مزید پھر تفسیر بھی کی، مثلیت کی تفسیر بھی کی۔ وہ کھاتا ہے اسی میں سے جس میں تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے وہاں سے جہاں سے تم پیتے ہو، یعنی وہی کھاتا ہے وہی پیتا ہے جیسے تم۔ یہ اصل میں من تشبیہ کے انداز میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی جو تمہاری طرح ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گے۔ اب اتنی طرح ہی کہ ایک انسان کی تم بات مانتے ہو، اطاعت کرتے ہو، یہ اطاعت رسول کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، اور پھر ہر نبی کی اطاعت کی اہمیت اس جملے سے واضح ہے کہ منکرین کہتے ہیں اطاعت نہیں کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو۔ یہاں بھی تفسیر مدارک نے لکھا ہے کہ اپنے مثل کی اطاعت کے تو وہ منکر ہیں، اور اپنے سے زیادہ عاجز کے خدائی کو مانے ہوئے ہیں۔ مثل کی تو اتباع بھی نہ کرو، اطاعت بھی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے مثل ہے، تم اطاعت کر رہے ہو، اور جو تم سے زیادہ عاجز ہے اس کو خدا بنایا ہے، تو یہ بھی تعجب ہے۔ تو لخاسرون کا مطلب یہ کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہیں دھوکہ ہو جائے گا، اور پھر تم بڑے خسارے میں ہوں گے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، مزید گمراہ کرنے کے لیے قوم کے لوگوں نے کہا، بڑوں نے کہا، اَیَعِدُکُمْ، کیا وہ تم سے وعدے کرتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے اور تم سے کہتا ہے، انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب تم مر جاؤ، وکنتم ترابا وعظاما،
اور ہو جاؤ تم مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تو بے شک تم نکالے جاؤ گے۔ انکم کو دوبارہ لا کر تاکید کر دیا کہ پہلے انکم اور دوسرے انکم میں فصل ہے، فاصلہ ہے، یعنی ایعدکم انکم مخرجون، وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم پھر نکالے جاؤ گے، جبکہ تم مر چکے ہوں گے، مٹی میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوگی۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، دور ہے وہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہیہات ہیہات جو ہے اس کو کہتے ہیں اسم فعل۔ جب کوئی اسم ہو اور اس کا معنی فعل کا ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم فعل، کہ وہ باعتبار لفظ کے تو اسم ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ فعل والا ہے۔ تو ہیہاتا یعنی بمعنی بعودا، ہیہاتا ہیہاتا یعنی بعودا بعودا، دور ہے، بعید ہے۔ کیا بعید ہے؟ لما توعدون، یہ لام زائدہ اور یہ ما توعدون اس کا فاعل ہے، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بعودا ما توعدون، یا بعدت تصدیق او الوقوع لما توعدون، دور ہے تصدیق کرنا اور یا واقع ہونا اس چیز کا جس سے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تم سے جس بعد الموت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق بہت دور ہے، عقل سے دور ہے، اور اس کا وقوع اور واقع ہونا بہت دور ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ زجاج سے منقول ہے کہ یہ ہیہات معنی مصدری میں ہے، ہیہات لما توعدون، بعد لما توعدون، دوری ہے اس کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ابو حیان اندلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مصدر کے معنی میں ثابت نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ہماری بس یہی دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اس میں جو انہیا میں یہ ہیا ہے اس کا مرجع بھی حیات ہے، ان ہی الا حیاتنا، یعنی ان حیات الا حیاتنا الدنیا، اور ہیا ضمیر کا انداز اس لیے لائے تاکہ تکرار نہ ہو جائے، بعد میں حیاتنا سے خود بخود اس کا مرجع معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ونحیا۔ اس پہ ایک سوال ہے کہ وہ کہتے تھے نہیں ہے ہماری بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموتو کہ ہم مریں گے، مرتے ہیں مریں گے، ونحیا اور پھر زندہ ہوں گے، تو وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کو تو مان گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نموتو ہم مرتے ہیں مریں گے، ونحیا اور پھر زندہ ہوں گے، تو موت کے بعد زندگی تو مانتے نہیں، یہاں ہے نموتو ونحیا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نموتو ونحیا میں وہ ترتیب ملحوظ نہیں ہے ان کا کہ نموتو ہم مریں گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ ہوں گے۔ یہ اصل میں یوں ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نموت بعضنا ونحیا بعضنا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے کہ ہم میں سے بعض مرتے ہیں بعض زندہ ہوتے ہیں، بعض مرتے ہیں بعض پیدا ہوتے ہیں۔ اگلے جملے سے خود بخود یہی بات معلوم ہو رہی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں موت کے بعد۔ تو یہ جو نحیا ہے اس نحیا سے موت کے بعد زندگی مراد نہیں ہے۔
ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ آدمی مگر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، بعض بعد الموت کے معاملے میں یا نبوت کے معاملے میں وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کی بات کی تصدیق کرنے والے۔ اس جملے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، کہتے ہیں اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، تو انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، تو وہ تو فرشتوں کو بھی مانتے تھے مگر شرک کرتے تھے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب مدد کیجئے میری بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا عما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑی ہی مدت کے بعد البتہ ہو جائیں گے وہ نادم، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، وہ تھوڑے عرصے بعد ہی عذاب آئے گا، اور عذاب کے بعد وہ خود ہی اپنے کفر پر اور تکذیب پر اور آپ کی مخالفت پر نادم ہوں گے۔ نادمین بمخالفتک، ابن کثیر، نادمین علی کفرہم و تکذیبہم، معالم التنزیل۔ عما قلیل یعنی بعد ما قلیل، یا عن میں بعدیت کا معنی ہے، عن زمان قلیل، یہ جو ما ہے یہ اصل میں تنکیر ہے، عما قلیل یعنی عن زمان قلیل، اور یہ ما جار مجرور کے درمیان جو ہے تاکید قلت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، تاکید قلت کے لیے، یعنی عن جارہ ہے اور قلیل مجرور ہے، عن قلیل یعنی عن زمان قلیل، اور یہ جو جار مجرور میں ما درمیان میں آ جاتا ہے یہ اصل میں قلت کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو عما قلیل یعنی عن زمان قلیل، بہت تھوڑے زمانے کے بعد، تھوڑے ہی وقت کے بعد، مگر وہ ندامت چونکہ عذاب آنے کے بعد کی ندامت ہوگی تو وہ کارآمد اور مفید بھی نہیں ہوگی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے یا ایک عذاب نے اور ایک ہنگامے نے، بالحق، حق کے ساتھ کہ وہ اس کے مستحق تھے، بالحق۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے کر دیا ان کو کھوڑا، بوسا، خس و خاشاک، وہ خس و خاشاک جس کو سیلاب لے کر آئے اور اس میں بہے اور پھر کناروں پر گلتا سڑتا رہے، اس کو کہتے ہیں غصا، ایسے ہم نے ان کو کنارے پر کر کے تباہ کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دوری ہے، تباہی ہے، بعدن مصدر ہے، بعد بعدن، یہ خبر دی جا رہی ہے یا یہ دعا کا انداز ہے، دعائے شر، تو دوری ہو یا دوری ہو گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ دور ہو گئے۔ للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، یہاں سے ایک اور اجمالی دلیل ہے انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا۔